کہ گئے تھے لدھیانہ کے مولانا ہیں لدھیانے میں. اب دیکھو نا، اسرائیل کے یہودی یہ کہتے تھے پوری دنیا میں کہ ہم وہ ہیں جن کو کوئی کچھ کر نہیں سکتا، اور وہ لگاتار ظلم کر رہے ہیں پوری دنیا میں، اور غریب فلسطینیوں کے اوپر لگاتار روزانہ ان کے اسپتالوں پر، بچوں پر، مسجدوں پر، وہاں جتنی عبادت گاہیں اور تھی ان پر، گھروں پر، ساروں کو زمین دوز کر دیا. اور آج جب برابر کا ایران کا ایک بوڑھا شیر ٹکر گیا تو وہی یہودی گھٹنوں کے اوپر آ گئے ہیں. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ٹیکنالوجی سب سے زیادہ ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ جس ٹیکنالوجی کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کے میدان میں اترا جائے گا، پھر دنیا میں اس کو روکنے والی کوئی دوسری طاقت موجود نہیں ہے. اگر سب کچھ ٹیکنالوجی ہوتی، اگر سب کچھ دنیا والوں کے اختیار میں ہوتا، اگر سب کچھ سائنسدان ہی کرتے، تو پھر تو دنیا کے جن ملکوں پہ جن لوگوں نے اپنا قبضہ کر لیا تھا وہ کبھی وہاں سے واپس نہ جاتے، کہ وہ سمجھتے کہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے. دنیا کی ٹیکنالوجی سب سے زیادہ بڑی چیز نہیں ہے. ہاں، اچھے سائنسدان بننا اچھی بات ہے، اچھی سواریاں لینا اچھی بات ہے، لیکن سواری جو بہترین بھی ہو اس پر بیٹھ کر اللہ پر توکل رکھ کے سفر کا ابتدا کرنا، یہ سب سے بہترین بات ہے. تو اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے، اچھی طرح اس کو اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے. ایک بات، اللہ کی طاقت. ایک صاحب ملے، میں ان سے گفتگو کر رہا تھا. آپ کو بھی ایک بڑا خوبصورت قصہ سناتا ہوں. سن 1947 میں جب سارے مسلمان پاکستان ہجرت کر گئے تو یہ وہ مسجد ہے جو سب سے پہلے 1947 کے بعد خالی کروائی، جس میں سب سے پہلے اذان ہوئی پنجاب میں. تو ہمارے پیر حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ، رائے پور خانقاہ ہے ضلع سہارنپور میں. تو حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمت اللہ علیہ کے بھی پیر تھے، بہت بڑی شخصیت تھے. تو حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تو انہوں نے دیکھو، جب اللہ کا کوئی ولی دعا کرتا ہے نا تو اللہ اس کو رد نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کی ایک عادت ہے، اللہ جب کسی کو کچھ دے دیتے ہیں تو واپس نہیں لیتے. اس کو دل کی تختی پہ لکھ لیجئے آج ایک بات. اللہ کی ایک عادت ہے، جب اللہ کسی کو دے دیتے ہیں تو وہ چیز واپس. دنیا میں جب کوئی بندہ کسی کو پاور دیتا ہے، کوئی پارٹی کسی کو وزیر بناتی ہے، وہ صحیح کام نہیں کرے گا، بولے کہ اتارو اس کو دوسرا بنانا. اللہ جب کسی کو عزت دیتے ہیں، جب کسی کو طاقت دیتے ہیں تو واپس نہیں لیتے. ہاں، بندہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنی نالائکیوں کی وجہ سے اس نعمت کو اپنے ہاتھ سے کھو دیتا ہے. اللہ کی طرف واپسی نہیں ہے. ان تو دے دی جو دینا. اب ضائع کیسے ہوتی ہے؟ جب طاقت مل جاتی ہے، سب کچھ مل جاتا ہے تو دماغ میں فطور آ جاتا ہے کہ نہیں یہ سب کچھ تو نعوذ باللہ میری وجہ سے ہے، جبکہ وہ تو اللہ کی وجہ سے ہے. پھر اس فطور میں وہ گناہ کرتا ہے، بددیانتیاں کرتا ہے، لوگوں ساتھ زیادتیاں کرتا ہے، اور جب زیادتیاں کرنے لگتا ہے تو وہ اس کی نعمت اس کے پاس سے ضائع ہو جاتی ہے. تو حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے حضرت مولانا مفتی محمد احمد لدھیانوی رحمت اللہ علیہ، میرے دادا مرحوم اور ان کے بھائیوں کو بٹھا کے دعا کی جب پنجاب میں دوبارہ مساجد آباد کروانی تھی، کہ اللہ ان کو یہاں آپ کے راستے کے اندر چھوڑ رہا ہوں، آج سے یہ آپ کے دین کے لیے کام کریں گے، آج سے یہ اللہ کے مساجد کو آباد کروانے کے لیے کام کریں گے. اور دعا کیا دی؟ فرمایا یا اللہ جب تک دنیا قائم ہے ان کی نسل باقی رہے اور وہ بڑی عزت سے رہے، دین کے اوپر کارآمد رہے. اگر دعا نہ لگتی تو پھر تو بڑی بڑی طاقتوں نے الگ الگ وقت میں زور لگایا زمین دوز کرنے کے لیے. اپنوں نے پرایوں نے پوری طاقت جھونکی اس بات کے لیے کہ اس سلسلے کو روکا جائے، اس مشن کو بند کر دیا جائے. لیکن جب اللہ کریم اپنے کسی دوست کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں، اپنے جب کسی ولی کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر اس کو رد نہیں فرماتے. دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اس کے آگے رک جاتی ہیں. ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا. میدان بدر میں کیا ہوا تھا؟ محمد رسول اللہ 313 اور دشمن سب سے زیادہ جدید ترین ہتھیار
पावरफुल तरीके से अबू जहल मैदान बदर में उतरा और नबी अलैहिस्सलाम ने मैदान बदर में 313 सहाबा के साथ, जिनके पास न मुकम्मल तलवारें, न नेज़े, न घोड़े, लेकिन रसूलुल्लाह ने दुआ की अल्लाह से कि अल्लाह मैं ये लेके आ गया हूं और आपकी मदद के बगैर हम इसको फतेह में तब्दील नहीं कर सकते। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको फतेह के अंदर तब्दील कर दिया है। अपनी बातें अल्लाह के आगे रखिए ना भाई। आप बीमार हैं, दवाई खाइए, लेकिन अल्लाह से दुआ कीजिए, रो के दुआ कीजिए। आपका कारोबार नहीं चलता, उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए, लेकिन अपने रब से दुआ कीजिए बार बार। आपके बच्चे बिगड़ गए हैं, उनको सुधारने की कोशिश करें, लेकिन अपने रब से मांगे बार बार। कोई जालिम आप पर मुसल्लत है, आप उससे छुटकारे की कोशिश करें, लेकिन अपने रब से मदद मांगे। किसी मुकदमे में आप फंस गए हैं, दुनियावी तौर पर आप उसका मुकदमा लड़ने की कोशिश करें, लेकिन अपने रब से दुआ मांगे कि इसके अंदर हमें फतेह मुबीन अता फरमा। आपके को सामने जो भी मसला दरपेश है, जो भी मसला, अल्लाह को वो बंदा पसंद है जो बार बार अपने रब से मांगता है, बार बार। सब्सक्राइब जरूर करें। साहबा ने पूछा था ना कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं अल्लाह कहाँ है, तो हमारे करीब है या दूर है? हम जब अल्लाह से बात करते हैं वो सुनता है कि नहीं सुनता, या कोई और है जो उसको जाके बता देता है? तो नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा था कि अपने सहाबा को कह दो, मेरी अपने बंदों को कह दो, मेरे बंदों को ये कह दो कि मैं तुम्हारी शाह रग से, ये जो नाड़ जिसमें सांस चलती है ना, नाहनु अक़रब, अल्लाह फरमाते हैं कि इनको जाके कह दो कि मैं तुम्हारी शाह रग से भी ज्यादा तुम्हारे करीब हूं। जब अगर तुम दिल में भी मुझसे दुआ करोगे तो मैं सुन लूंगा। बस सिर्फ दुआ में नदामत के आंसू होने चाहिए, दुआ में अल्लाह की मिन्नत होनी चाहिए, दुआ में यकीन होना चाहिए, तवक्कल होना चाहिए। और अगर ये कुछ नहीं है दुआओं में, तो फिर दुआएं जो हैं वो जाया होने वाली है, उनका कोई फायदा आपको पहुंचने वाला नहीं। और हाँ, अगर कोई दुआ आप अपने भाई के लिए, दोस्त के लिए मांग रहे हैं, अगर आप किसी और के लिए कोई दुआ मांग रहे हैं और बड़ी इखलास से मांगते हैं कि अल्लाह फलां गरीब है, मेरा अजीज है, इसका बेड़ा पार कर दे, या अल्लाह फलां मेरा दोस्त बीमार है, फलां रिश्तेदार बीमार है, उसको शिफा दे दे, अल्लाह फरमाते हैं उसको तो देंगे ही देंगे, इसको भी साथ में ऊंची से नीयत अच्छी होनी चाहिए। बस उसको तो देंगे ही, आपको भी साथ में देंगे। तो करेंगे इंशाल्लाह, दुआओं की कसरत करेंगे इंशाल्लाह। ये दुआएं ही हैं, फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों की दुआएं, जो आज कारआमद है पूरी दुनिया में, और दुनिया के उन तमाम